بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممنون و مشکور ہوں دفتر قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی، نجف اشرف کے تمام بزرگ جو اس کرونا کی وبا کے سلسلے جہاں رابطے منقطع ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو پھر بھی نہیں چھوڑا اور قوم تک میسیج پہنچانے کے لیے لائیو دروس کا سسٹم شروع کیا اور ماشاءاللہ تقریباً 2 ماہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ خداوند قدوس سے دعائے خداوندہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی اور جہاں جہاں بھی شیعہ علماء کونسل کے ممبران ہیں، خصوصاً نجف اشرف میں جو بزرگان یہ خدمت کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی علی ولی اللہ والے مومن رہ رہے ہیں، خالق اکبر اہل بیت علیہم السلام کے صدقے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عنوان سخن مومن کا احترام ہے۔ مختصراً گفتگو کرنی ہے، ٹائم کی قلت ہے۔ اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ الحجرات جو قرآن مجید کی 49واں نمبر موجودہ ترتیب مطابق صورت ہے، اس کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت میں خداوند قدوس نے ایک باب المؤمن شروع کیا ہے۔ خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ خداوند قدوس نے اس آیت کی ابتدا کلمہ حسر سے لگائی اور خداوند قدوس اسی آیت میں یہی کہہ رہا ہے کہ بس مومن ہی آپس میں بھائی ہیں، بس مومن ہی آپس میں بھائی ہیں۔ اور آگے ارشاد ہو رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ جب آپس میں بھائی ہیں مومن تو آپ کو چاہیے کہ 2 بھائی اگر لڑ پڑے ہیں، دو بھائی اگر آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، نفرتیں بڑھ گئی ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ اور صلح کرائیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرما رہا ہے، میں صادق آل محمد کے نزدیک درہم و دینار سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے مفضل،
جب دو بھائی دیکھیں لڑ پڑے ہیں، آپ ان دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کے لیے جائیں اور ان کے درمیان اصلاح کریں، جتنا بھی خرچ آ جائے وہ میرے مال سے آ کر لینا۔ آگے ایک روایت ہے، اس میں امام جعفر صادق سے ہی وہی روایت منقول ہے۔ امام فرما رہا ہے اگر مصلحتاً دو بھائیوں کے درمیان کوئی صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو امام فرما رہا ہے مصلحت اس نے جھوٹ بولی ہے، دو بھائیوں کے درمیان صلح کو مد نظر رکھا ہے، اب اس گناہ کا عقاب نہیں ہوگا، اس سے یہ مواخذہ نہیں ہوگا اور اسے کاذب بھی نہیں کہا جائے گا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اور مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جب مومن آپس میں بھائی ہیں، ایک روایت میں امام نے کہا ہے کہ مومن اس طرح بھائی ہیں، ان المؤمن اخ المؤمن من ابیہ و امہ، یعنی امام فرما رہا ہے حدیث میں ہے کہ مومن کا بھائی ہے اپنے باپ کی طرف سے اور اپنے ماں کی طرف سے، کأنہ یہ ان کا حقیقی بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ اور جیسا کہ موضوع ہے احترام مومن کا احترام موضوع دیا گیا ہے، تو جب حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، تو اس بھائی کا وہی احترام ہے جو اس کے حقیقی بھائی، جو نسبی اس کا بھائی ہے، وہی اس کا احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ مومن آپ کا بھائی ہے۔ اور آگے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں جب یہ مومن کا بھائی ہو گیا تو اس مومن کے کچھ مومن پر حقوق ہیں، اور یہ احترام تبھی ادا ہو سکتا ہے، مومن کا احترام تبھی ہو سکتا ہے جب مومن کے حقوق کو ادا کرے گا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، یہی روایت امیر المومنین سے بھی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ دو معصوم امام فرما رہے ہیں اگر مومن کا بھائی ہو گیا، مومن کا بھائی ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ کم از کم حق یہ ہے، کم از کم مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کر رہا ہے دوسرے مومن کے لیے وہی پسند کرے۔ کم از کم یہ حق ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، جو یہ خود پسند نہیں کر رہا، دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ مومن کا احترام ہے اور یہ حق ہے، جب یہ حق ادا کرے گا تب مومن کا احترام اطلاق آئے گا۔ اس لیے کہ مومن کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے مومن کا۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا احترام افضل من الکعبہ، کعبہ کی حرمت سے مومن کا احترام افضل ہے، اور وہ احترام تب ہوگا جب ہم مومن کے حقوق ادا کریں گے۔ مومن کے حقوق کے لیے حضرت رسول خدا صلوات اللہ وسلامہ علیہ امیر المومنین کو ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اگر مومن کے دعوت کے لیے آپ کو 3 فرسخ سفر کرنا چاہیے تو چلے جانا۔ آگے حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی مومن کی زیارت کے لیے اور مومن کی خوشنودی کے لیے اگر آپ کو 4 میل سفر کرنا پڑے تو چلے جانا، کیونکہ وہ مومن ہے، مومن کے حقوق ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو ارشاد فرما رہے ہیں، حسن بیٹا مومن کا کم از کم احترام یہ ہے، کم از کم احترام یہ ہے کہ اس کے لیے وہ چیز پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ چیز چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔
اور اسی سورہ حجرات کی جو میں نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اسی آیت میں خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا فرمائے بس مومن آپس میں بھائی ہیں، اور فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان سلوک کراؤ، واتقوا اللہ، خوف خدا رکھو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد خدا فرما رہا ہے جب آپ مومن ہو گئے، جب آپ نے مومنوں میں اصلاح شروع کر دی، اور جب اس لیے کہ یہ جو رشتہ ہے مومن کا، جو رشتہ ہے یہ رشتہ آفاقی رشتہ ہے، مومن کا رشتہ آفاقی رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے اگر دنیا میں قائم ہو جاتا تو یہ جو قتل و غارت چل رہی ہے، یہ جو نفسانی کا زمانہ ہے، اس کی نوبت ہی نہ آتی، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہ نوبت آئی اس لیے کہ ہم نے اپنے جو مومن بھائی ہیں ان کا احترام چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے مومن بھائیوں سے قطع رحمی کر دی ہے، ہم نے رشتہ داروں سے تعلق کو قطع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں۔ یہ آفاقی رشتہ ہے، اگر یہ آفاقی رشتہ قائم ہو جاتا تو یہ دنیا جو آج دکھائی دے رہی ہے ایسی ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ جب بھائی گھر میں جو دو بھائی صلح پسند ہوں، درست زندگی گزار رہے ہوں، کتنا وہ پیارا گھر لگتا ہے جہاں دو بھائی ہوں اور بہترین زندگی، لا اختلاف فی، اگر ان میں کوئی اختلاف نہ ہو تو دو بھائی کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کتنی وہ خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ معصوم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ کائنات یہ ہے کہ آپس میں مومن بن جائیں اور مومن بن کر زندگی کریں تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ واتقوا اللہ، اور خوف خدا اختیار کریں، لعلکم ترحمون، شاید اللہ تم پر رحم کر دے۔ تقوی اختیار کرو، سلوک کرو، شاید اللہ آپ پر رحم کرے۔ بعض حقوق ہیں اسی صورت میں۔ سورہ حجرات کی جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد خداوند قدوس نے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں حقوق بتائے ہیں مومن کے، اور عجیب حقوق ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن ہمارے لیے آئین آیا ہوا ہے، اس اگر آئین پر ہم عمل کرتے، اس قرآن مجید پر ہم عمل کرتے تو واقعاً ہماری زندگی بہترین زندگی ہو جاتی، وہی زندگی ہمیں نصیب ہو جاتی جو اللہ چاہ رہا تھا اور اہل بیت رسول اللہ چاہ رہے تھے۔ دیکھیں میں ان حقوق میں سے کچھ حقوق پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ حجرات ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے مومنین، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ حقوق ہے مومن کا کہ مومن کو آپ مورد مزاح قرار نہ دیں۔ کیوں؟ مومن کی عزت ہے اور یہ مزاح عزت کے خلاف ہے۔ مزاح جو ہوتی ہے تو وہ تو بعض صورتوں میں جائز ہے، مزاح کرنا، مزاح المومن عبادہ، مزاح کر سکتے ہیں، مومن سے مزاح کرنا عبادت ہے، روایات میں ہے، لیکن مورد مذاق ٹھہرانا، مومن کی اہانت کرنا، مومن کو مورد مذاق ٹھہرانا، خدا اس سے منع کر رہا ہے۔ جب آپ مومن ہیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کا مذاق اڑائیں۔ کیوں؟ خدا فرما رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ قوم اس مذاق اڑانے والی قوم سے بہتر ہو۔ اور آگے ارشاد فرما رہا ہے ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور عورتوں میں سے بعض عورتیں جو بعض عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، ان عورتوں کو بھی روکو کہ یہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ اس لیے عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آگے حقوق مومن کو خدا بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے مومن بھائیوں کی عیب جوئی میں نہ لگا لو کہ پوری زندگی آپ بسر کر دیں فقط یہ کہ مومن کے عیب جوئی کرتے رہیں۔ منع ہے،
اللہ کی طرف سے روکا ہوا ہے کہ آپ مومن کی عیب جوئی نہ کریں، گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے عیب جوئی کرنا۔ اور آگے یہ مومن کا احترام ہے، جب مومن کا احترام تب ہوگا جب ہم مومن کے حقوق ادا کریں گے، اور جب ہم اس کی عیب جوئی نہیں کریں گے یہ کأنہو ہم مومن کا احترام کر رہے ہیں۔ آگے خدا فرما رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ جب وہ بندہ مومن ہو گیا ہے، مومن ہونے کے بعد اب مومن کو برے الفاظ برے القاب سے یاد نہ کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نام علی ہوتا ہے، پتہ نہیں بولا کیا جاتا ہے، نام اس کا محمد رکھا جاتا ہے، پتہ نہیں بولا کیا جاتا ہے۔ یہ ممنوع ہے، یہ مومن کا احترام ہے۔ جو نام خدا نے اس کو دیا ہے، علی ہے، حسن ہے، محمد ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، جو نام اس کو دیا گیا ہے اسی سے یاد کریں، نہ کہ ان کو برے الفاظ سے یاد کریں۔ برے الفاظ سے یاد کرنا خدا کی طرف سے منع ہے۔ آگے خداوند قدوس فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میں نے جو آپ کو روکا ہے کہ برے القاب سے مومن کو یاد نہ کریں اور عیب جوئی نہ کریں، ایک قوم دوسری قوم کی عیب جوئی نہ کرے، اس کی مذاق نہ اڑائے۔ اگر کوئی مومن، کوئی بندہ ان گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ وہ مومن ان گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر ظالمین میں سے ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالم قوموں پر لعنت ہے۔ اب یہ مورد لعنت ٹھہرے گا وہ انسان جو مومن کی عیب جوئی کرتا ہے، مومن کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، مومن کا احترام نہیں کرتا، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کر رہا۔ اور آگے خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، اے دائرہ ایمان میں داخل ہونے والے مومنین، کیا حکم ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بعض گمان کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اجتناب کریں گمان کرنے سے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں گناہ سرزد کرتے ہیں؟ جب آپ کو حکم ہے کہ مومن کا احترام کریں، مومن کا احترام کریں، نہ کہ ظن کرتے پھریں۔ اور آگے عجیب جملہ ہے جو تقریباً جو زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں سے الا قلیل نہیں تو تقریباً شاذ و نادر کے علاوہ ساروں میں پایا جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ولا تجسسوا، مومن کے پیٹھ پیچھے اس کی جستجو نہ کیا کریں۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ نشہ تو نہیں کر رہا، اللہ یعوذ باللہ اس نے نماز تو ترک نہیں کر دی، اللہ یعوذ باللہ اس نے روزہ تو نہیں چھوڑ دیا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ تجسس کرتے جائیں؟ ولا تجسسوا، مومن کا احترام ہے۔ خدا فرمائے جب میں نے اس کا احترام رکھا ہے، میں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مومن کا احترام کریں، تو آپ کیوں جستجو کر رہے ہیں؟ اور پھر اسی آیت میں خداوند قدوس نے مومن کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مومنین، بعض مومنین کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آپ اگر غیبت کریں گے کسی بھی مومن کی، اگر آپ نے غیبت کی تو یہ لازمہ ہے کہ آپ اس کا احترام نہیں کر رہے، اور یہ نتیجہ ہے اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس بندہ خدا، اس مومن علی، اس عزادار حسین کی غیبت کریں گے تو وہ یہ غیبت کا قانون ہے۔ اگر آپ نے پورے بھرے مجمع میں کسی کی غیبت کی اور جس کو آپ سنا رہے ہیں اس اعتماد سے کہ یہ کسی کو نہیں جا کر بتائے گا، جب آپ کی زبان کی بات جو آپ کے قلب میں تھی آپ کے ہاں رک نہیں پائی تو دوسرا کون رکے گا؟ یعنی یہ غیبت چلتی جائے گی، رکے گی نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں تھی تو آپ کی دل والی بات بھی تو زبان پہ آ گئی نا۔ خدا فرما رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اے مومنین غیبت نہ کیا کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں
अयुहिब्बु अहदुकुम, आप में से कोई पसंद करता है अन याकुल लहम अखीहि मैतन, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अजीब है, सवाल यह है, अल्लाह फरमा रहा है जब आपको ये पसंद नहीं है कि आप मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, आपको ये पसंद नहीं है तो फिर गीबत क्यों कर रहे हैं? यानी गीबत का नतीजा ये है, अगर आप किसी मोमिन की गीबत कर रहे हैं का अन्नहु, आप मोमिन मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह के सामने एक मंजर है, रिवायात में मौजूद है, किसी ने गीबत की थी किसी की, तो रसूलुल्लाह ने उसको कहा था जाकर कुल्ली करके आए, आपके मुंह से गोश्त की खुशबू आ रही है। तो सामीन ने कहा या रसूलुल्लाह हमने गोश्त खाया ही नहीं। तो रसूलुल्लाह ने कहा खाया नहीं है लेकिन आप जाकर कुल्ली करके आए, आपके मुंह से बदबू आ रही है गोश्त की, इसलिए कि आपने फलां की गीबत की है। मजाक उड़ाना, ऐब जोई करना, गीबत करना, बुरे अलकाब से याद करना, ये एहतराम मोमिन नहीं है। मोमिन का एहतराम ये है, मोमिन का एहतराम ये है कि उसके बेहतरीन नामों से याद करें। मोमिन का एहतराम ये है कि उसकी गीबत न करें। हाँ, उसके आपके सामने अगर किसी मोमिन की गीबत की जा रही है, आप बेहतरीन मोमिन तब हैं जब उसको रोकें, आप दूसरे मोमिन को गुनाह ना करने दें। यही तो है ये जो सूरत तौबा में आयत है, बेहतरीन आयत है हुकूक मोमिन के बारे में। सूरत तौबा की 71 जो आयत है वो क्या है, अजीब आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन, बाज़ मोमिन मर्द, मोमिन औरतें एक दूसरे के सरपरस्त हैं, वली हैं। ये जुमला जिसके लिए मैंने आयत पढ़ी वो ये है, जब ये एक दूसरे के वली हो गए, सरपरस्त हो गए, उस सूरह हुजरात वाली आयत के मुनासिबत से ये आपस में भाई हैं, तो क्या हुक्म है इनके लिए, यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, वो एक दूसरे को अम्र बिल मारूफ करें और एक दूसरे को नही अनिल मुनकर करें, गुनाहों से रोकें, उनको दावत दें नेकी करने की। ना कि खुदा कह रहा है कि मोमिन मोमिन के भाई हैं और भाई होने के नाते से हम जो है उस पर जुल्म करें, हम उसकी ऐब जोई करें, हम गीबत करते फिरें, हम उसके ऐब तलाश करते रहें, हम उसके बारे में ज़न करते रहें। ये मोमिन का एहतराम नहीं है। मोमिन का एहतराम ये है कि यामुरून बिल मारूफ, उसको नेकी का हुक्म दो, व यनहौना अनिल मुनकर, और उनको नेकी बुराई से रोको। आगे मोमिन की सिफत है। खुदा फरमा रहा है मोमिन फ़कत ये नहीं है कि बस अमर बिल मारूफ किया नही अनिल मुनकर, नहीं। खुदा फरमा रहा है व युकीमून सलात व युतून ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, मोमिन नमाज का पाबंद होता है, मोमिन ज़कात का पाबंद होता है, मोमिन अल्लाह और उसके रसूल का मुती होता है। ये मोमिन है। मोमिन का काम खुदा फरमा रहा है या इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, मोमिन मोमिन का भाई है। क्या है, फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करो। और इसी आयत सूरह तौबा में क्या है, यामुरून बिल मारूफ, अम्र बिल मारूफ करो, व यनहौना अनिल मुनकर, नही अनिल मुनकर करो, ये आपका काम है। और हमारे मुआशरे में अजीब बात है, हमारे मुआशरे में चलें देखें, एहतराम तो अपनी जगह पर, इस्लाह तो अपनी जगह पर, हुक्म है कि आप इस्लाह करें, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है, पूरी कोशिश ये की जाती है कि ये दो जो राज़ी बैठे हैं ना, दो भाई, ये जो दोस्त अहबाब अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अखवान वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये क्यों बसर कर रहे हैं? कोशिश करते हैं कि इनमें तफरका डाला जाए, कोशिश करते हैं कि इनमें तफरका डाला जाए। खुदावंद कुद्दूस फरमा रहा है आपका काम ये नहीं है, आपका काम है इस्लाह करें। और हमारा मुआशरा बिल्कुल कुरान के बरअक्स, और वो जो ऐब जोई और गीबत है वो तो एक मोरद है, यानी गुफ्तगू करने का। किसी मोमिन के एहानत करते बैठे हम बैठ जाएंगे और उसको अजीब स्टाइल से पेश करेंगे, भाई गीबत तो नहीं कर रहे ना, हम तो वैसे बात कर रहे हैं।
یہ آپ ویسے بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے تو ویسے، لیکن وہ بندہ ہے مومن، وہ عزادار امام، وہ علی کا عاشق جس کی آپ ویسے بات کر رہے ہیں، اس کی تو آپ اہانت کر رہے ہیں نا، اس کا تو احترام نہیں کر رہے ہیں۔ بہت احترام ہے امیر المومنین اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت احترام بتائے ہیں۔ بس مختصراً ایک دو احترام جو صادق آل محمد نے بتائے ہیں مومن کے احترام، وہ پڑھ کر میں زحمت تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، امام صادق علیہ السلام نے عجیب جملے کہے ہیں مومن کے احترام کے بارے میں۔ مولا فرماتا ہے ان تکون عینہ و دلیلہ و مرآتہ و قمیصہ۔ مومن فرما رہا ہے مومن کی آنکھ ہوتا ہے، مومن کی آنکھ ہونا چاہیے۔ مطلب کیا؟ مومن کی آنکھ ہو یعنی اس کو آنکھ نہیں ہے؟ نہیں، اس کو تو آنکھیں خدا نے دی ہیں، لیکن میں کوفہ سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، جس مومن سے کوئی چیز میں خرید رہا ہوں، مومن ہے وہ میری آنکھوں سے وہ مجھے سودا دے۔ اگر اس میں گبن ہے تو وہ گبن نہ کرے، اگر وہ ناپ تول کر رہا ہے تو وہ ناپ تول نہ کرے، اس لیے کہ میں یہ چیز مومن کو دے رہا ہوں اور میں اس مومن کی آنکھ ہوں۔ آگے امام ارشاد فرما رہا ہے وَدَلِيلَهُ، مومن کا کام یہ ہے کہ دوسرے مومن کی رہنمائی کرے، ہدایت کرے، اس کو راہ راست دکھائے مومن کا، یہ اس کا احترام ہے۔ خدا نہ خاص نجف اشرف میں یا ہمارے پاکستان میں کوئی کسی سے راستہ بھٹکا ہوا راستہ ہے اور اس کو بتانے کے لیے اس کو ایڈریس معلوم بھی ہے، نہیں بتا رہا تو بیچارہ کہاں جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، دوسرے راستے پہ چلا جائے گا۔ امام فرما رہا ہے وَدَلِيلَهُ، مومن کا رہنما ہوتا ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کو اگر یہ دلیلہ ملائیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اصلاح کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں اور مومن کی رہنمائی کریں۔ آگے مولا فرما رہا ہے وَمِرْعَتَهُ، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا جو بھی چہرے پاؤں سے لے کر چہرے تک جو عیب ہوتا ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ آئینہ خوف نہیں کھاتا کہ آپ کے چہرے پہ یہ جو ہے سفیدی ہے، آپ کے چہرے پہ جو بال ہیں اچھے نہیں لگ رہے، آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو آپ کے چہرے میں عیب ہے وہ آپ کو دکھائے گا۔ مولا فرما رہا ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مولا نے ہمیں درس دیا ہے، مولا معصوم من اللہ ہیں، وہ حجت خدا ہے، وہ معصوم ہے، وہ گناہوں سے عیوب سے سب سے پاک و منزہ ہے۔ مولا فرماتا ہے میرا بہترین دوست وہ ہے، میرا حبدار سچا دوست وہ ہے کہ میرے عیب وہ مجھے تحفے میں آ کر دے دے۔ اب یہ کیا ہے؟ جب امام معصوم ہے، معصوم من اللہ ہے، حجت خدا ہے، عیب سے پاک ہے، یہ کیا امام فرما رہا ہے؟ یہ امام آپ کو اور مجھے درس دے رہا ہے اگر آپ مومن ہیں تو اگر آپ میں کوئی عیب ہے دوسرے مومن کو چاہیے وہ آپ کے عیب کی اصلاح کرے، اور اصلاح کے بھی کوئی طریقے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے کوئی الیاذ باللہ کو عیب نظر آ گیا، پھر انہوں نے انتظار کیا کہ شام کو 4 بجے ہوٹل پہ بیٹھیں گے، پورا مجمع ہوگا، میں وہاں جا کر اس کی اصلاح کروں گا۔ یہ اصلاح نہیں، یہ اس کی اہانت ہے۔ بھرے مجمع میں کسی مومن کو واعظ و نصیحت کرنا یہ احترام نہیں ہے، یہ اہانت ہے۔ اگر آپ کو احترام ہی کرنا تھا اور اس کے عیب اس کے حوالے کرنے تھے، اس کی اصلاح کرنی تھی، معصوم فرماتے ہیں کہ پھر آپ جائیں اور اس کو ٹھنڈے دماغ سے تنہا لے جائیں، اکیلا ہی میں اس کو کہیں برادر آپ میں یہ جو الیاذ باللہ جو آپ نے مجلس پڑھی تھی یا کوئی حدیث پڑھی تھی یا کوئی درس دے رہے تھے وہاں آپ سے یہ اشتباہ ہو گیا تھا، میں آپ کا حقیقی بھائی ہوں، میں مومن ہوں اور یہ آپ اپنی درست کی کر لیں۔ اگر آپ نے اس طرح کیا تو اپنے مومن کا احترام کیا اور یہ واعظ و نصیحت بھی قبول کرے گا، آپ کی بات بھی مانے گا۔ اور اگر بھرے مجمع میں آپ نے اس کی یہ اصلاح کی، یہ اصلاح تو نہیں ہوئی، اس کو پورے بھرے مجمع میں آپ نے کیا کیا؟ رسوا کیا، اور یہ آپ کی اس وقت واعظ و نصیحت بھی قبول نہیں کرے گا۔ آگے مولا فرماتا ہے جب معلّہ ابن خنیس نے امام سے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ مومن کے مومن پر کیا حقوق ہیں،
بس یہ جو جملے ہیں مجھے یہ جملے ہی پڑھنے ہیں اور بہترین جملے ہیں۔ تو مولا نے کہا قال انی علیک شفیق انی اخاف ان تعلم ولا تعمل وتضيع ولا تحفظ۔ اے مولا ابن خنیس، میں آپ پر شفیق ہوں، میں آپ پر رحم دل ہوں، میں آپ پر رحم کر رہا ہوں۔ مولا کس بات پر؟ آپ نے جو پوچھا کہ مومن کے حقوق کیا ہیں، مولا فرماتا ہے انی اخاف، مجھے خوف ہے اگر میں مومن کے حقوق بیان کروں۔ مولا بن خنیس مولا کا صحابی ہے، عام بندہ نہیں ہے، مولا کا صحابی ہے۔ مولا فرما رہا ہے مجھے خوف آ رہا ہے اس بات کا کہ میں اگر آپ کو مومن کے حقوق بتاؤں، ان تعلم، آپ کو علم دوں اور آپ عمل نہ کریں اور وہ حقوق ضائع ہو جائیں، ان کی حفاظت نہ کریں، یہ مجھے خوف ہے۔ تو مولا بن خنیس کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بیان کریں اور میں وہ جو ہے ضائع کر دوں؟ نہیں مولا مجھے بتائیں۔ بس یہ حقوق ہیں۔ پہلا حقوق جو ہے مولا فرما رہا ہے ان تحب لہ ما تحب لنفسک۔ پہلا مومن کا حق یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، یہ مومن کا حق ہے۔ جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی وہ چھوڑ دیں، دوسرے کے لیے بھی وہ اچھی نہ سمجھیں۔ دوسرا، جو میں تو کہتا ہوں اگر اسی جملے پر معاشرہ عمل کرے تو معاشرے میں ساریاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ مولا فرماتا ہے ان تعینہ بنفسک، اگر تو مومن کا حق پوچھ رہا ہے نا تو اپنے نفس سے مومن کی مدد کر۔ ایک روایت ہے امام معصوم علیہ السلام سے ہے کہ مومن کی حاجت قبول کریں۔ جب بھی مومن کوئی حاجت لے کر آئے اور آپ کے لیے قدرت بھی ہو تو مولا فرما رہا ہے پھر اس کو واپس نہ لوٹائیں، اس کی حاجت پوری کریں۔ آپ سے قرض مانگنے آ رہا ہے اور آپ کے پاس گنجائش بھی ہے، قرض دینا آپ کے لیے ممکن بھی ہے، تو میں فرما رہا ہے اسے واپس نہ لوٹائیں، اس لیے کہ آپ مومن کی مدد کر رہے ہیں۔ محشر کے میدان میں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ مومن کی حاجت روائی کر رہے ہیں، خداوند قدوس آپ کی حاجت روائی کرے گا۔ ٹائم مجھے نظر آ رہا ہے، جا رہا ہے، بس آخری جملے۔ اور مولا فرما رہا ہے آپ نے نفس سے مومن بھائی کی مدد کریں، وَلِسَانَكَ، اپنی زبان سے مومن بھائی کی مدد کریں، وَيَدَيْكَ، اپنے ہاتھوں سے مومن بھائی کی مدد کریں، وَرِجْلَيْكَ، اپنے پاؤں سے مومن بھائی کی مدد کریں۔ عجیب بات ہے، تواریخ میں سیرت میں آپ کو ملتا ہے کہ امیر المومنین زین العابدین سید الساجدین رات کو اٹھتے تھے، اپنے کندھوں پہ روٹی اٹھاتے تھے، اپنے مومنین کو گھروں کے دروازوں پہ جا کر دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ مومن کا احترام ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ حقوق مومن سے، ان لا تشبع ویجوع، آپ کھانا کا کھا کر سکون سے نیند کریں، آپ کھانا کھائیں اور جا کر بستر پہ سو جائیں اور آپ کا مومن بھائی بھوکا ہو، یہ نہیں ہے۔ مومن بھائی کا حق ہے، آپ کھا رہے ہیں اس سے بھی پوچھیں۔ اور کیوں محلے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ متوسط ہے، اس کے ہاں کھانا ہے، اس کے ہاں نوکر ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور مولا فرما رہا ہے اگر آپ اپنا لباس خرید رہے ہیں تو کسی مومن کو لباس خرید کر دیں۔ آگے آخری جملہ، میں نے ساری حدیث کو چھوڑ دیا، مولا فرما رہا ہے ایک تاریخی جملہ امام نے کہا حقوق مومن کو بیان کرتے ہوئے، مولا نے عجیب جملہ کہا ہے، اے مومن، مولا فرمائے ان یکون خادم لک، اگر آپ کے پاس کوئی نوکر ہے اور بیوی ہے، دوسرے بھائی کے ہاں نوکر نہیں ہے، تو اپنے نوکر کو اپنے بھائی کے گھر بھیجیں، اپنے مومن بھائی کے گھر بھیجیں، تاکہ وہ اس کے کپڑے دھوئے، تاکہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے۔ یہ مومن کے حقوق ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ان تکون عینہ، مومن کی عین ہو جائے، مومن کی قمیص ہو جائے، مومن کی دلیل ہو جائے۔ یہ احترام مومن ہے، اور جب یہ احترام کریں گے، مومن دوسرے کا احترام کرے گا تو یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔